الرحيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين سورہ ملک کا اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی اور عظمت کی نشانیاں بیان فرما رہے تھے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ انسان کے حوالے سے جو انسان پہ خاص نعمتیں ہیں اب ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پہلے آفاقی دلائل تھے، اب یہ انفسی دلائل ہیں۔ پہلے دنیا جہاں میں جتنی اللہ پاک کی عظمت کی نشانیاں ہیں وہ بیان ہوئیں، اب انسان کے اپنے اندر بھی بہت نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی ذات میں تم غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے اپنے اندر کتنی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ کون ہے وہ کہ جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے سوائے رحمان کے۔ جب انسان کو کسی سے آسرا نہیں ہوتا تو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کافر ہو، پکارتا وہ اللہ کو ہے۔ مکے کے کفار بھی ایسے ہی تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا عاص بن وائل، تو آپ نے فرمایا کہ معبود کتنے ہیں؟ اس نے کہا 7 دنیا میں ہیں، 1 آسمان میں ہے، 7 فی الارض و1 فی السماء، 7 زمین میں ہے، 1 آسمان میں۔ آپ نے فرمایا جب پریشانی آئے تو کس کو پکارتے ہو؟ کہا جی آسمان والے کو۔ کوئی تکلیف پڑے تو کس کو پکارتے ہو؟ آسمان والے کو۔ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو کس کو؟ آسمان والے کو۔ آپ نے فرمایا کتنی ناانصافی کی بات ہے، پھر ہر مسئلے میں پکارتے ہو آسمان والے کو اور خام خواہ ان 7 کو شریک کر دیتے ہو جن کا نہ لینا نہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرتا ہے؟ اللہ اکبر، کتنے عجیب الفاظ ہیں۔ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کے تمہاری مدد کرے سوائے رحمان کے؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر
بڑے دھوکے میں ہیں، ان کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی۔ پھر فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، مددگار بھی اللہ اور رزق اور روزی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر اللہ اپنی روزی روک دے تو کون ہے جو تمہیں روزی دے؟ کتنی واضح اور کھلی بات ہے کہ اللہ اپنی روزی کو روک دے تو یہ تمہارے بت، یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے جھوٹے خدا، کیا یہ تمہاری روزی کو جاری کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری روزی کا دروازہ بند کر دے تو بل لجوا فی عتو و نفور، بجائے اس کے کہ یہ قبول کریں یہ تو اور زیادہ جم جاتے ہیں سرکشی میں اور نفرت میں۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ سمجھنے سمجھانے والا مسئلہ ہی نہیں، ان کو بس ضد ہے کہ ہم نے محمد کے خلاف چلنا ہے، یہ صحیح کہے تب بھی اس کی مخالفت کرنی ہے، ورنہ اگر یہ سمجھنا چاہتے تو سمجھنے کے لیے بہت دلائل اور بہت نشانیاں اور بہت وضاحتیں ہیں، لیکن ان کی سمجھنے کی نیت ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گر رہا ہو، ٹھوکریں کھا رہا ہو، جب آدمی ٹھوکر کھاتا ہے تو منہ کے بل گرتا ہے نا، وہ شخص جو ٹھوکریں کھا رہا ہو اور منہ کے بل گر رہا ہو، بتاؤ وہ منزل کو پہنچے گا یا وہ منزل کو پہنچے گا جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہو؟ یہ جو کافر ہیں یہ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے ٹھوکریں کھاتے اور منہ کے بل گرتے چلتے ہیں، کبھی اس کی پرستش کی، کبھی اس کی پرستش کی، کبھی درخت کے سامنے جھک گئے، کبھی گائے کے سامنے جھک گئے اور کبھی پتھر کے سامنے جھک گئے، راستے میں پتھر ملا پسند آیا اسی کو پوجنا شروع کر دیا۔ کتنے نادان اور ناسمجھ ہیں۔ اور ایمان والا سیدھا سیدھا چلتا ہے اس لیے کہ اس کا معبود ایک ہی ہے اور اس کا راستہ بھی متعین ہے، تو منزل کو تو وہی پہنچ پاتا ہے کہ جو سیدھا اپنے سیدھے راستے پہ چل رہا ہو، جو کبھی ادھر مڑ جاتا ہو، کبھی ادھر مڑ جاتا ہو، کبھی اس طرف کو نکل جاتا ہو، کبھی اس طرف کو نکل جاتا ہو، تو وہ منزل پہ کہاں پہنچ سکتا ہے؟ پھر فرمایا کہ اے میرے نبی ان سے کہو کہ تم اس ذات کو تو مانتے ہو نا جس نے تمہیں بنایا ہے۔ انشاء کہتے ہیں بنانے کو، موجود مٹیریل سے کسی چیز کو بنانا، اس کو کہتے ہیں انشاء۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہاری دنیا میں بیویاں ہیں نا، ان کو ہم نئے سرے سے دوبارہ بنائیں گے، جیسے یہ فیکٹریوں والے پرانی چیزوں کو پگھلا کے اس سے دوبارہ نئی چیزیں بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہاری بیویاں ہیں نا، یہ جیسی تم مر رہی ہیں ویسی تمہیں پکڑائی نہیں جائیں گی، ان کو ہم دوبارہ پگھلائیں گے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان کو دوبارہ ہم نئے سرے سے بنائیں گے پھر تمہیں دیں گے۔ تو انشاء کا معنی ہے موجود مٹیریل سے چیز کو بنانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو مانتے ہو نا کہ تمہیں کسی نے بنایا ہے، اپنے آپ کو تو تم نے نہیں بنایا، نہ تمہارے باپ دادا نے بنایا، کسی نے تمہیں بنایا ہے، اور تمہیں کان بھی دیے ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں، دل بھی دیے ہیں، تو وہی تو اللہ ہے نا۔ میں جس کی دعوت دے رہا ہوں وہ کوئی اور تھوڑی ہے، وہی تو ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے۔ قل کہہ دیجئے اللہ وہی تو ہے جس نے تمہیں بنایا ہے اور تمہارے لیے بنا دیے کان، آنکھیں اور دل۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر کرتے ہو، یعنی تم مانتے ہی نہیں ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، کہہ دیجئے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پھیلایا، ذرأکم فی الارض، جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، یعنی آئے تھے تو ایک دو آدمی تھے،
ایک حضرت آدم علیہ السلام، ایک حضرت حوا، چلتے 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 اللہ نے ایسی نسل میں برکت دی کہ ساری دنیا بھر گئی۔ تو اللہ ہی نے تو کیا ہے نا، یہ اللہ ہی تو ہے وہ ذات جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا۔ ابھی تو تم پھیل گئے ہو، ایک دن آئے گا کہ وہ تم سب کو سمیٹ کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی وہ اللہ کو نہیں مانتے، کبھی وہ قیامت کو نہیں مانتے، کبھی اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کبھی قیامت کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ قیامت آئے گی، دوبارہ اٹھیں گے، حساب ہوگا، کھڑا کیا جائے گا، تو یہ آخر کب ہوگا؟ ہم تو آپ کو شروع سے ہی کہتے ہوئے سن رہے ہیں کہ یوں ہوگا، پتہ نہیں کب ہوگا۔ سچے ہو تو کر کے دکھاؤ نا، جس قیامت کا تم وعدہ کر رہے ہو تو پھر اس کو برپا ہی کر دو تاکہ ہم بھی تو دیکھیں آنکھوں سے۔ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو ان کنتم صادقین یہ جمع ہے، یا تو یہ جمع اس لیے ہے کہ یہ جو قول ہے متی ھذا الوعد، یہ پچھلی تمام امتوں کا ہے، نبیوں سے پچھلی ساری امتیں کہتی آئی ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو اگر یہ اس سے مراد پچھلی تمام امتیں ہیں تو پھر گویا یہ ہمارے نبی کو تسلی ہے، اے میرے نبی ان کے الٹے سیدھے سوالات سے آپ گھبرایا نہ کریں، اس لیے کہ یہ صرف آپ سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو شروع سے کہتے آئے ہیں، سارے نبیوں سے کہا ہے انہوں نے، سارے نبیوں سے یہ کہتے آئے ہیں کہ کب قیامت آئے گی، برپا کر کے ہی دکھاؤ نا اگر تم سچے ہو تو۔ اگر اس سے مراد تمام امتیں ہیں تو اگر ان سب کا قول نقل کیا ہے تو پھر یہ ہمارے نبی کے لیے گویا تسلی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر اس سے مراد پچھلی امتیں نہیں ہیں، اس سے مراد مسلمان ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سارے مسلمان دعوت دیتے تھے، دعوت صرف حضور نہیں دیتے تھے، سارے مسلمان دعوت دیتے تھے۔ تبھی تو کفار صرف حضور سے نہیں کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتَ صَادِقًا، اگر آپ سچے ہیں تو پھر یہ قیامت لا کے دکھاؤ نا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لا کے دکھاؤ نا، جس قیامت کے تم تذکرے کرتے رہتے ہو، جہاں بیٹھتے ہو قیامت کو لے کے بیٹھ جاتے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، کہہ دیجئے قیامت کب آئے گی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی جو حدیث مشہور ہے، شروع کے دنوں میں بھی اس کی اجمالی جو مضمون تھا وہ عرض کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے، اور پھر قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا آپ کے پاس ہے، آپ کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی تو مجھے بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی۔ کہا جی اس کی کچھ نشانیاں؟ فرمایا ہاں نشانیاں ہیں، ان تلد الامۃ ربتہا، جب ماں ان تلد الامۃ ربتہا، جب لونڈی اپنی آکان کو جنے، جب ایک عورت اس کو جنے جو بڑی ہو کے اس کی آقا بن جائے، یعنی جب حشر یہ ہو جائے کہ لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ اپنی باندیوں والا رویہ کریں، اپنی ماؤں کے ساتھ نوکرانیوں والا رویہ کریں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اور بھی نشانیاں ہیں اس میں، تو نشانیاں تو معلوم ہیں لیکن تعین نہیں کر سکتے کہ قیامت کب آئے گی، فلاں سن میں آئے گی، فلاں تاریخ کو آئے گی، یہ نہیں کہہ سکتے۔
البتہ یہ حدیث میں ضرور ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی۔ کب آئے گی؟ اور 10 محرم کو آئے گی۔ محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا، اور نشانیاں اس کی بہت ساری ہیں۔ ناچ گانا عام ہو جائے گا، اور شراب بہت پی جا رہی ہوگی، زنا عام ہوگا، اور اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ دھوکہ دینا، فراڈ کرنا یہ عام ہو جائے گا، صداقت ختم ہو جائے گی، امانت ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اگر ہم قیامت کی نشانیاں دیکھتے ہیں تو ہمارا زمانہ قیامت کے بہت قریب آ گیا ہے۔ جس دور میں ہم چل رہے ہیں یہ زمانہ قیامت کے قرب کا زمانہ ہے۔ جتنی نشانیاں ہمارے نبی نے بتائی ہیں، ہمارے نبی نے جتنی نشانیاں بتائی ہیں نا قیامت کی، ان کو علماء نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے: علامات صغریٰ، علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ تو ساری آ گئی ہیں، کبریٰ کے بھی آثار شروع ہو گئے ہیں۔ اس لیے علامات قیامت کو آج کے مسلمان کو ضرور بضرور پڑھنا چاہیے۔ علامات قیامت کو ضرور بضرور پڑھنا چاہیے، علماء کو بھی، عوام کو بھی، طلباء کو بھی، سالکین کو بھی، سب کو پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے نبی کی صحیح معنی میں رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جب ہمیں پتہ ہوگا نا کہ ہم فلاں زمانے میں ہیں، تو جب یہ زمانہ آئے گا تو کیا کرنا ہے یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ تو پہلے تعین تو ہونا کہ ہم کون سے زمانے میں ہیں۔ تعین ہوگی اشراط الساعت کے پڑھنے سے، قیامت کی نشانیاں تفصیل کے ساتھ پڑھنے سے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے اکابر کی مستند کتابیں جو اشراط الساعت سے متعلق ہیں، قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہیں، ان کا بالتفصیل بالاستیاب شروع سے لے کے آخر تک پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ متعین ہو سکے کہ ہم کس زمانے میں چل رہے ہیں، اور اس زمانے میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کیا تیاریاں کرنی ہیں، کیا کیا تیاریاں کرنی ہیں، کس کس چیز پہ توجہ دینی ہے، کس کس فتنے کو سمجھنا ہے۔ یہ ساری باتیں تب سمجھ میں آئیں گی جب ہم قیامت کی نشانیوں کو تفصیل سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو اس لیے ہم سب کی بھرپور توجہ ہونی چاہیے قیامت کی نشانیوں کو پڑھنے، سمجھنے، اپنے بچوں، اپنی بیویوں کو بتانے پر۔ دیکھیں، جب کسی چیز کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے نا، تو اس کے آ جانے پر اس کو نبھانا آسان ہوتا ہے، اور جب کوئی مصیبت اچانک آ پڑے تو پھر انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف آج دیندار طبقے کی بھی توجہ نہیں ہے۔ حدیث جبریل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پورے دین کا 1/4 حصہ تو صرف قیامت کی نشانیاں ہیں۔ پورے دین کا 1/4 حصہ کیا ہے؟ ہاں، یعنی جس کو قیامت کی نشانیاں معلوم نہیں ہیں تو وہ چوتھے دین سے غافل ہے، اس کا دین ناقص ہے۔ اس طرف توجہ نہیں ہے، اہل علم بھی اس معاملے میں غفلت برت رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے ممبروں پر، ہمارے درسوں میں، ہمارے بیانوں میں، ہماری تقریروں میں قیامت کی نشانیاں ضرور ذکر کی جائیں، تاکہ عوام اس بات کو متعین کر سکے کہ جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں وہ کون سا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے، تاکہ ہم آنے والے اور موجودہ فتنوں سے اپنے ایمان کو بچا سکیں اور ان سے نمٹ سکیں۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اس لیے ہم ضرور بضرور قیامت کی نشانیوں کا بالتفصیل مطالعہ کریں۔ علماء نے اس پہ بہت تحقیق کی ہے،
20 کتابیں ہیں، اپنے مستند اکابر کی کتابیں ہم لیں اور اسے شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں، اور پھر اتنے تذکرے ہوں گھروں میں، اتنے تذکرے ہوں عورتوں کے سامنے کہ وہ سب کے سب گویا تیار ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب ان حالات سے ہمیں نمٹنا ہے۔ اگر ہم نے یہ ذہن نہ بنایا اور اچانک مسائل کھڑے ہوئے تو پھر ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ ہمارے دین کو نقصان پہنچے۔ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے کہ تعین کے ساتھ تو اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، میرا کام تو صرف ڈرانا ہے۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا، جب وہ اس کو آتا ہوا دیکھیں گے، جس وعدے کو یہ مانگ رہے ہیں، جب اس وعدے کو قریب آتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت پھر ان کی شکلیں پھر جائیں گی، پھر یہ بہت پریشان ہوں گے اور کہیں گے ارے یہی تو ہے جس کو تم مانگ رہے تھے۔ یا ان سے کہا جائے گا کہ تم کہتے تھے نا کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، لاؤ نا قیامت، ہم تو منتظر بیٹھ رہے ہیں، سالوں سے آپ سے سن ہی رہے ہیں، آپ لا کے ہی نہیں دے رہے، تو وہ جو تم مانگ رہے تھے نا وہ یہ ہے۔ اور وہ اتنا سخت ہوگا کہ صرف اس کو دیکھ کے، اس کے قریب آنے سے ہی تمہاری شکلیں پھر جائیں گی، تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور تم پریشان ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ تم لوگوں کو تو یہ بس اس بات سے تسلی ہوتی رہتی ہے کہ اس کی باتیں جب تک یہ زندہ ہے تب تک رہیں گی، جب یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کے ماننے والے مر جائیں گے تو ان کا دین بھی ساتھ دفن ہو جائے گا۔ یہ بات، اس بات سے کفار کو تسلی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں آپ ان سے کہیں ٹھیک ہے میں بھی چلا جاتا ہوں دنیا سے، میرے ساتھ جو ایمان لائے ہیں یہ بھی چلے جاتے ہیں دنیا سے، یا تو اللہ ہمیں ہلاک کر دے جیسے تمہاری خواہش ہے، یا پھر اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ ان دونوں صورتوں میں تم اپنی خیر مناؤ، تمہارا کیا حشر ہوگا، ہماری فکر چھوڑ دو۔ تم یہ دیکھو کہ جب تم اس کفر پہ ڈٹے رہے جس پہ تم چل رہے ہو، اسی کفر پہ ڈٹے رہے تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا۔ ہماری فکر چھوڑ دو کہ ہم مر جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، نہیں مریں گے تو یہ ہوگا۔ اگر اللہ ہم میں اور مجھے اور میرے ماننے والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پہ رحم فرمائے تو تم یہ سوچو کہ تمہارا کیا بنے گا، کفار کو کون بچائے گا عذاب علیم سے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ رحمان ہے، ہم تو اس پہ ایمان لائے ہیں، ہمارا اسی پہ بھروسہ ہے، ہمارا اسی پہ بھروسہ ہے، تم نہیں مان رہے تو تمہیں اپنی خیر منانی چاہیے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون گھوڑے پہ سوار تھا، کون گدھے پہ سوار تھا۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ ستعلمون عربی زبان میں مضارع کو مستقبل بنانے کے لیے 2 حروف استعمال کیے جاتے ہیں، ایک سین ایک سوف۔ یہ سوف اور سین کا ترجمہ ہوتا ہے گے، آئیں گے، آئے گا۔ پہلے ترجمہ ہوتا ہے آتا ہے، مستقبل کا ترجمہ بنانے کے لیے سین یا سوف لایا جاتا ہے۔ تو سین لایا جاتا ہے بالکل قریب کے لیے، ابھی، اور سوف ان قریب یعنی آج کل میں۔ تو یہاں بنتا تو ہے سوف، لیکن اللہ تعالیٰ لائے ہیں سین، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ایمان والے کو آخرت کا ایسے یقین ہونا چاہیے کہ جیسے اب آئی اور اب آئی۔ ایمان والے کے لیے سوف نہیں سین چاہیے، ایمان والے کا یقین ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے اب آئی اور اب آئی۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے کیف انعم وصاحب السور قد التقمہ وحنا جبہتہ، میں کیسے آرام سے رہوں جبکہ حضرت اسرافیل نے سور کو اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور اس سور میں
اس سور کو پھونکنے کے لیے انہوں نے اپنے سر کو بھی جھکایا ہوا ہے. جب آدمی کسی زور لگاتا ہے نا تو لامحالہ آگے کی طرف تھوڑا سا جھک جاتا ہے. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پوری قوت سے سور پھونکنے کے لیے اپنی پیشانی کو بھی جھکایا ہوا ہے اور سور کو منہ میں بھی لیا ہوا ہے. بس ان کو انتظار ہے کہ کب مجھے حکم ہو اور میں سور پھونکوں اور دنیا کو ختم کیا جائے. تو گویا آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں پتہ نہیں قیامت ابھی آ جائے شاید. یہ ہے مومن کا ایمان، یہ ہے مسلمان کا احساس اور یقین کہ وہ یوں سمجھے کہ پتہ نہیں صبح بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں شام بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں دوپہر بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی، سحری کر لی ہے پتہ نہیں افطاری بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. اس لیے ہر وقت آخرت کا تصور رہنا چاہیے، پل پل کا بھروسہ نہیں رہنا چاہیے، کسی پل کا بھروسہ نہیں رہنا چاہیے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. دور نہیں ہے وہ وقت، بہت قریب آ گیا ہے. ان قریب بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے کھلی گمراہی میں. پھر فرمایا اے میرے نبی یہ دوسری نشانیوں سے نہیں سمجھ رہے تو ان کو اس نشانی سے سمجھا دو کہ تم پانی پیتے ہو کنویں کا. مکے والے پانی پیتے تھے کنویں کا. مکے میں 2 کنویں تھے، ایک بیر زمزم ایک بیر میمون. یہ 2 کنویں تھے جس کا پانی پیتے تھے. تو فرمایا کہ دوسری باتیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. پانی چونکہ عرب میں کم ہے اور پانی کی ان کو شدید ضرورت رہتی ہے، پانی کے لیے پریشان رہتے ہیں اور بڑی مشکلوں سے کنووں کا پانی نکال کے استعمال کرتے ہیں. تو آپ ان کو چلیں اسی رخ سے اسی اینگل سے سمجھائیں کہ دیکھو تم پانی پیتے ہو کنویں کا، اگر اس کنویں کا پانی اللہ نیچے لے جائے تو اس زمانے میں تو موٹریں نہیں تھی نا، اگر اس پانی کو اللہ نیچے لے جائے تو کون ہے جو تمہیں یہ پانی لا کر دے؟ اگر تم اور کھدائی کرو اللہ اور نیچے لے جائے، اور کھدائی کرو اللہ اور نیچے لے جائے، کہاں تک کھدائی کرو گے؟ اللہ سے کہاں مقابلہ کرو گے؟ اس لیے شرافت سے اللہ کو تسلیم کرو اور اللہ کی نشانیوں کو مانو اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے باز آؤ، ورنہ تمہارا حشر بہت برا ہوگا. یہ سورہ ملک ہے. اللہ تعالیٰ اس سورت کو ہمیں یاد کرنے کی، اپنے اہل و عیال کو یاد کرانے کی اور اس کو سمجھنے کی، اس کے مضامین کو اپنی دل کی گہرائی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ ملک ساتھی نے یاد کر لی. شروع میں کہا تھا کہ بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ یہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو، ہر امتی کو یاد ہو. یہ ہمارے نبی کی خواہش ہے، اس خواہش کو پورا کریں نا. اللہ کے نبی نے اپنی خواہش یہ نہیں رکھی کہ میرا دل چاہتا ہے میرا ہر امتی حافظ ہو، اس لیے کہ مشکل تھا. اللہ کے نبی نے ایسی خواہش کی ہے ہم سے کہ جو ہم پوری کر سکتے ہیں. ایک یاسین شریف کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی ہے اور ایک سورہ ملک کے بارے میں. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی اس خواہش کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم انصر الاسلام والمسلمین. اللهم انصر اخواننا في فلسطین. اللهم انصرهم. اللهم عافهم في من عافيت. اللهم عافهم في من عافيت. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم يسر لهم أمرهم. اللهم يسر لهم أمرهم. اللهم يسر لهم أمرهم. ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم
وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم دمر أعداءهم. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. آمين. وصلی اللہ علی النبی الکریم.